السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے، بیان کا موضوع ہے ماہ محرم میں کرنے والی عبادات۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستوں، ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اور محرم کے پہلے دس، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل ہے۔ آئیے اس کی پانچویں فضیلت کیا ہے، ففتھ اس کی فضیلت کیا، وہ کیا ہے؟ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ کیوں؟ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم کے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے۔ اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے، ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ کے سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے، جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کی، لیکن کو رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے۔ چونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا، اور متفق علیہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔